اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ جادو ہوا تھا؟ کیا ان کی جو شہادت تھی، ان کی وفات کی وجہ بھی یہ جادو تھا؟ آج کی ویڈیو میں ہم اس بارے میں بات کریں گے کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم پہ کیا جادو واقعی ہوا تھا اور ان کی وفات کی وجہ بھی کیا یہی جادو تھا، جس کے بارے میں ہمیشہ حدیث نبوی میں بھی بتایا گیا ہے۔ بہت ساری حدیثوں میں یہ آتا ہے جس کو لوگ اکثر ماننے سے بھی انکار کر دیتے ہیں کہ نہیں آقا صلی اللہ علیہ وسلم پر کیسے جادو ہو سکتا ہے۔ تو یہ اس میں کیا کتنا سچ ہے اور کتنا نہیں، اور یہ کس طرح سے ہوا تھا، اس بارے میں ہم بات کریں گے۔ لیکن ویڈیو کو شروع کرنے سے پہلے آپ سے درخواست کروں گی کہ ویڈیو کو اینڈ تک دیکھا کریں، چینل کو سبسکرائب کیا کریں، ویڈیو کو لائک کیا کریں، کمنٹس اور شیئر ضرور کیا کریں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جادو ہوا تھا، لیکن ان کی وفات کی وجہ وہ جادو نہیں تھا۔ ایک یہودی نے ان کو بکری کے گوشت میں زہر دیا تھا، جس کا پتہ انہیں حضرت جبرائیل علیہ السلام سے لگ گیا تھا، جو انہوں نے کھایا نہیں تھا، لیکن جو ظاہری بات ہے، جو تھوڑا سا ان کے اندر وہ زہر گیا تھا، وہ ہر سال لوٹ کر آتا تھا۔ وہ اس طرح کا زہر تھا کہ وہ ہر سال لوٹ کر آتا تھا، اور آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کا بھی وہی باعث بنا، اور ان کی شہادت اسی وجہ سے ہوئی، وہ زہر کی وجہ سے، کیونکہ وہ زہر ہر سال ان کے جسم مبارک میں اثر دکھاتا تھا اپنا۔ جادو آقا صلی اللہ علیہ وسلم پر ہوا تھا، جو ایک یہودی نے ہی کروایا تھا۔ تو آقا صلی اللہ علیہ وسلم پر وہ جادو ہوا تھا، لیکن اس جادو کا اثر ان کے ظاہری جسم پر ہوا تھا، ان کی وحی پر، یا جو بھی انہوں نے دین و اسلام پھیلانا تھا اس پر اس چیز کا کوئی اثر نہیں ہوا تھا۔ لوگ اس بات سے انکار کرتے ہیں، دیکھیں کہ دائرہ اسلام سے وہ انسان خارج ہو جائے جو آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین کرے، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، جو آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین کرے گا۔ لیکن اس میں ان کی توہین تب تھی، معاذ اللہ، اگر ان کی وحی پر کوئی اثر ہوتا اس جادو سے، یا جو وہ دین و اسلام پھیلا رہے تھے، یا جو پیغام انہوں نے پہنچانے تھے وہ رک جاتے، تو اس بات سے ان کی توہین ہوتی۔ یہ صرف ان کے ظاہری جسم میں مبارک، جس پر ان کو بخار بھی آتا تھا، ہر پیغمبر کو بیماری آنی، تکلیف آنی، کسی بھی قسم کا کوئی دکھ آنا، سر درد ہے، بخار ہے، جسم میں درد ہے، یہ سارے ایک ظاہری جسم پر ان کے اثر ہوا تھا، جس کی وجہ سے وہ چیزیں بھول جاتے تھے، کوئی کام کرنا تھا وہ بھول جاتے تھے، یہ چیزیں تھکاوٹ محسوس کرنا یا کوئی بھی بیماری محسوس کرنا، صرف اس جادو کا ان پر اتنا اثر تھا۔ اللہ معاف کرے، ان پر کوئی بھی ان کی وحی پر یا کسی چیز پر کوئی اثر نہیں ہوا تھا۔ اور وہ بھی آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خود بتایا کہ عائشہ، میں نے خواب میں دیکھا کہ میں سویا ہوا ہوں اور دو فرشتے میرے قریب آ کر بیٹھتے ہیں، ایک حضرت جبرائیل علیہ السلام اور ایک حضرت میکائیل علیہ السلام، آ کر بیٹھتے ہیں اور پوچھتے ہیں کہ ان کو کیا ہوا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ ان پر جادو ہوا ہے اور فلاں شخص نے ان پر کروایا ہے، یہودی نے، جو ان کے سر کی کنگھی کے بالوں سے اور کھجور کے وہ دانوں سے ہوا تھا۔ تو انہوں نے کہا کہ وہ بال اور وہ کھجور کے میٹ لے کر ایک کنویں میں پھینکے گئے ہیں۔ حضرت علی کو جب یہ پتہ چلا، حضرت عائشہ سے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے سارا واقعہ بیان کیا، اور جب صبح اٹھے تو حضرت علی کو بلایا اور ان کو بھیجا گیا، اور اس کنویں سے اس کو نکالا گیا، ان بالوں کو، اور پھر آقا صلی اللہ علیہ وسلم پر سورہ ناس اور سورہ فلق نازل ہوئی، جو وہ جس طرح سے پڑھتے تو وہ گریں کھلتی جاتی، اور اسی طرح سے اس جادو کا اثر ختم ہو گیا۔ یہ صحیح حدیثوں میں آتا ہے، اور اگر اس میں کوئی توہین ہو، کوئی بھی عالم کرے یا کوئی بھی ایسی بات ہوتی تو کبھی بھی کوئی عالم نہ کرتا یہ بات، یا کوئی بھی اسلام میں یا حدیث میں یہ بات نہ آتی، کیونکہ وہ تو دائرہ اسلام سے ہی خارج کر دیا جاتا ہے۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا جو ظاہری بدن مبارک تھا، اس پہ بیماری بھی آتی تھی، انہیں تکلیف بھی آتی تھی، بخار بھی ہو جاتا تھا، کیونکہ وہ ان کا ظاہری جسم مبارک تھا۔ نہ تو اس جادو سے ان کی کوئی وحی پر، نہ ان کے کوئی اسلام پھیلانے پر اثر ہوا۔ اور جب آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو سورہ ناس اور سورہ فلق مل گئی، اللہ پاک کی طرف سے ایک تحفہ مل گیا، وہ جس طرح سے پڑھتے جاتے اس طرح سے اس جادو کے گرے کھلتے جا گئے، اور آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کے اثرات ختم ہو چکے تھے۔ یہ
جادو ہے جو کسی نے کروایا ان پر، اور یہ انسانوں پر بھی ہوتا ہے۔ اگر ہم اللہ پاک کی کلام پر یقین رکھیں، دیکھیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر بھی یہ ہوا، لیکن انہوں نے کیا پڑھا؟ سورہ ناس پڑھی اور سورہ فلق کو پڑھا، اور اس کی گرہیں کھلتی گئیں۔ یہ سورہ ناس، سورہ فلق اللہ پاک کے دیے ہوئے انمول تحفے ہیں ہمارے لیے، جو آقا صلی وسلام کے ذریعے ہمیں ملے۔ اگر ہم ان کو اپنی زندگی کا حصہ بنا لیں تو ہماری زندگیوں میں سے یہ چیزیں ختم ہو جائیں، جو ہم بہت سارے لوگوں کے پاس بھی چلے جاتے ہیں ان چیزوں کو لے کر، تو وہ ساری چیزیں بھی ہماری زندگی سے دور ہو جائیں گی۔ اگر ہم کلام رسول کو پڑھ لیں، اگر ہم دین نبی پر چلنا شروع کر دیں، اگر ہم یہ زندگی جو ظاہری ہے اس کو بھی سکون سے جینا چاہتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ کے کلام سے ہی ہمیں ہر چیز مل سکتی ہے۔ کوشش کیا کریں کہ اللہ پاک کی ذات ہمیں یہ حدیثیں سن کر ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ پاک کی ذات ہمیں ہر بات جو ہم کہتے ہیں لوگوں کے سامنے، ان پر خود بھی ہمیں چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بہت ساری دعاؤں میں یاد رکھیے گا، ویڈیو کو لائک کیجیے گا، چینل کو سبسکرائب کیجیے گا۔ اللہ حافظ۔